احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں جس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کا سہارا لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ سے موضوع کی تعین ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کہو۔ اور پھر اس کے انعامات میں، اس کی جزا میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ تم اپنے زبان کو صحیح طور پر استعمال کرو تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ انعام، یہ جزا ملے گی کہ تمہارے دنیا اور آخرت کے اعمال درست ہو جائیں گے اور اللہ جل شانہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور پھر جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو محترم ناظرین، علماء نے یہ لکھا ہے کہ عموماً اعضاء میں اگر انسان کے اعضاء میں دیکھا جائے تو ہاتھ کی حیثیت زیادہ ہے، اس کے کام زیادہ ہیں، اس کی کارگزاری زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کا تذکرہ فرمایا پہلے، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ اس کا جسامت تو اس کی چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم بڑا ہے، اس کا گناہ بڑا ہے۔ اس کی مثال یوں دی کہ جیسے ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے انسان کے سامنے ہونا ضروری ہے، جس کو تکلیف پہنچائی جا رہی تو اس کا سامنے ہونا ضروری ہے، جبکہ زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے اس کا سامنے ہونا ضروری نہیں۔ اور ایسے ہی ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے انسان کا زندہ ہونا ضروری ہے، اور زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے انسان کا زندہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ جو مر گیا اس کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے زبان سے۔ اور تیسرا نقصان یہ بتلایا کہ جو ہے ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے، جبکہ زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے کمزور سے کمزور انسان بھی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے زبان کے نقصانات وہ زیادہ ہیں۔ اسی لیے چونکہ معاشرے کے اندر ہم جہاں رہتے ہیں تو ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، لین دین ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے اعزاء و اقارب ہیں، یعنی انسان کا اخلاق کے اعتبار سے جو اہم پہلو سامنے آتا ہے زندگی کے اندر، وہ زبان کی صفائی کا آتا ہے، کہ جس کی زبان صاف ہے، جس کی زبان خوشگو ہے، اچھی گفتگو کرنے کی عادی ہے، تو اس سے لوگ بھی مطمئن ہوتے ہیں، لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی ذات تو خوش ہوتی ہے۔ چنانچہ زبان کا عمل دخل ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو، متعلقین کو زبان کی حفاظت کے متعلق بے شمار جگہ متنبہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ زبان سے حملہ کرنے والا نہیں ہوتا، نہ وہ زبان سے لعنت کرتا ہے، نہ بدگو ہوتا ہے، اور نہ گالیاں بکنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث سے مومن کی پہچان کرائی گئی کہ مومن وہ ہے کہ جو زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا، مومن وہ ہے جو زبان سے لعن طعن نہیں کرتا، جو بدگوئی نہیں کرتا، اور جو گالی نہیں دیتا زبان سے۔ تو یہ زبان کے نقصانات ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جہاں انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں
تو ان نعمتوں میں ایک اہم نعمت جو زبان کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدردانی اس سے جا کر پوچھیے کہ جس کے پاس زبان تو ہے گویائی نہیں ہے، گویائی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے زبان عطا کی، گویائی عطا کی، تو اس نعمت کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس نعمت کو اللہ رب العزت کی مرضی، چاہت اور منشا کے مطابق استعمال کیا جائے، یعنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ترغیب ارشاد فرمائے اپنے مختلف ارشادات میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارشادات کا خلاصہ یہی ہے، اپنے متعلقین کو، اپنے شاگردوں کو اور اپنے جو مریدین ہیں ان کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے متعلق ارشادات فرمائے، جو تعلیمات دیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے۔ سیدنا سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے متعلق آپ کو جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے مجھے اس سے آگاہ فرما دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان مبارک کو پکڑا اور کہا کہ اس سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں۔ تو زبان کی حفاظت انتہائی ضروری کہ اس زبان سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ نکلے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا جملہ اللہ کی نافرمانی کا ایسا بول دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک شخص ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن اس کی زبان سے اللہ کی خوشنودی کا ایسا جملہ نکلتا ہے جو اس کی ہدایت کا اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، انسان جب صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا تیرے ساتھ تعلق ہے، ہمارا تعلق تیرے ساتھ وابستہ ہے، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو نے غلط روی اختیار کی تو ہم بھی غلط روی پر چل پڑیں گے۔ اس لیے زبان کا جو افادیت ہے وہ تمام اعضاء پر پڑتی ہے، اور زبان کا نقصان بھی تمام اعضاء پر پڑتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت۔ اب زبان کے نقصانات کیا ہیں؟ زبان سے غیبت کرنا، گالی دینا، زبان سے کسی پر بہتان لگانا، اور زبان سے کسی کی چغلی کھانا، زبان سے جھوٹ بولنا، زبان سے جھوٹی قسمیں اٹھانا، جھوٹی گواہی دینا، یہ سب وہ خرابیاں ہیں جو اس ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ کوئی ایسی ہماری مجلس نہیں، ہمارا کوئی ایسی محفل نہیں کہ جہاں زبان کا غلط استعمال نہ کیا جا رہا ہو۔ غیبت ہے تو ہماری محفلوں کی جان ہے کہ جس محفل میں غیبت نہ ہو تو اسے جو ہے وہ محفل کو رونق ہی نہیں ملتی۔ اور پھر وہ غیبت کرنے والا بھی اس بات کو سمجھنے کے باوجود کہ غیبت کا نقصان ہے پھر بھی غیبت کرتا ہے، غیبت سننے والا بھی یہ سمجھ کر کہ غیبت کا نقصان ہے پھر بھی غیبت سن رہا ہے۔ تو یہ زبان کا نقصان ہے۔ اب اللہ نے جو یہ زبان والی نعمت عطا کی ہے، اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس غیبت سے زبان کی حفاظت کرے۔ اب اسی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے۔ دو جہاں کے سردار آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سب گناہ کر سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مسلمان چوری بھی کر سکتا ہے، ڈاکہ بھی مار سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ گویا کہ جھوٹ بولنا مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اپنی زبان کی حفاظت جھوٹ سے کرے کہ جھوٹ اس زبان سے نہ نکلے، اور جھوٹی گواہی کسی کے حق میں نہ دے، خواہ وہ اپنا ہے یا بیگانہ۔ زبان کی نعمت کی شکر گزاری یہ ہے، اور زبان کی حفاظت اس میں ہے کہ اس زبان سے کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی نہ دے، خواہ وہ دشمن ہے یا دوست۔ اور ایسے ہی زبان سے کسی کی چغلی نہ کھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب جس کی جنت میں داخلے کے بارے میں، عدم دخول کے بارے میں دو جہاں کے سردار نے فرما دیا، اب آپ خود سوچ لیں کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ کسی کا مذاق اڑانا یا زبان سے کسی پر بہتان لگانا، تو یہ سارے زبان کو نقصانات ہیں۔ اب زبان کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی کہ اپنے زبان کو اللہ جل شانہ کی
تعریف میں مصروف رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اس زبان سے، اور اس زبان سے جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی تسبیح بیان کرے، تحمید بیان کرے، اور لوگوں کی خوبیاں بیان کرے۔ جیسے اس زبان سے، جیسے ہماری عادت بن چکی ہے اس معاشرے کے اندر کہ جو ہے وہ زبان سے لوگوں کی خامیاں بیان کرتے ہیں، تو اسی زبان کو عادی بنائے لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے کا۔ جب یہ زبان اس بات کی عادی ہوگی کہ اس سے لوگوں کی خوبیاں نکلیں گی اس زبان سے، اور اس زبان سے اللہ جل شانہ کی تعریف ہوگی، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہوگی، اور جو ہے جتنی دینی کتب ہیں ان کا مطالعہ ہوگا، وہ پڑھی جائیں گی کتابیں، اور واعظ و نصیحت کے کلمات ہوں گے، اللہ کی بڑائی اور عظمت کے تذکرے ہوں گے، تو یہ زبان جو ہے یہ اس کی حفاظت رہے گی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کیا جائے۔ یہ نعمت کی شکر گزاری ہے، اور عدم شکر کیا ہے، یعنی ناشکری کیا ہے، کہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر۔ تو اس لیے زبان کے حوالے سے جیسے دو جہاں کے سردار آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں تو جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں زبان کے متعلق ان کی ہم پابندی کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔